عذاب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا۔ مگر حسین اس صادق کا نام ہے۔ کبھی اعلان رسالت سے پہلے، بعثت سے پہلے کافر رسول اللہ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں اور امین بھی کہہ رہے ہیں، صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو صادق کہہ رہے ہیں، اور یہ بلند مقام حسین کا ہے کہ اللہ حسین کو صادق کہہ رہا ہے۔ اور نہ صرف حسین کو، رسول اللہ کو بھی خدا نے صادق کہا، زہرا سلام اللہ علیہ کو خدا نے صادق کہا، اور حسن کو بھی، امام علی کو بھی پروردگار نے صادق کہہ کر یاد کیا۔ یہ صادقین ہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اور ہمیں سمجھ میں آ گیا مباہلہ کے ذریعے سے، میدان مباہلہ میں، کہ صادق کون ہے، سچا کون ہے، راست گو کون ہے۔ اور صرف راست گوئی نہیں ہے، صادق کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی راست گوئی انجام دے، اپنی زبان سے مسلسل سچ بات کہے نہیں، بلکہ حسین اس صادق کا نام ہے جس کا ہر عمل صداقت کی بنیاد پر، ہر عمل، صرف گویائی نہیں، صرف کہنا نہیں، صرف بولنا نہیں، بلکہ اگر حسین دیکھتا بھی ہے تو صداقت کی بنیاد پر، بولتا بھی ہے صداقت کی بنیاد پر، سنتا بھی ہے صداقت کی بنیاد پر، چلتا بھی ہے صداقت کی بنیاد پر، اور عباس کو اپنا علمدار بھی بناتا ہے صداقت کی بنیاد پر۔ یہ صداقت ہے، ایک ایک لمحہ حسین کی زندگی میں صداقت ہے، صداقت سے جدا نہیں، سچائی سے جدا نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ اب یہ حسین کی گویائی ہے نا، یہ حسین کی سماعت ہے، یہ حسین کی بصیرت ہے، ایک ایک لمحہ حسین کا صداقت ہے، صداقت سے جدا نہیں ہے۔ تو بس کربلا کی طرف روانگی کے موقع پر جب حسین یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین، میں صادق و حسین یزید کے خلاف جا رہا ہوں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب صادق حسین، وہ صادق جسے خدا صادق کہے، تو بس حسین کے مقابلے میں اگر کوئی مباہلہ میں بھی آئے جھوٹا ہے، کربلا میں بھی آئے جھوٹا ہے، جو بھی ہو۔ اب چاہے آج میڈیا کسی زبان میں بھی، چاہے انگلش میں، چاہے اردو میں، چاہے فارسی میں، یہ کہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو یہ ان کی جہالت اور کمائلی، یہ ان کی جاہلیت کہ حسین کو سمجھ نہ سکے۔ جو حسین کو نہیں سمجھتا وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے حسین کو صادق کہا، ایک بات، ایک جملہ حسین کا صداقت سے جدا نہیں ہے۔ اگر کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں تو صرافت صداقت کی بنیاد پر کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے قرآن کی نظر میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے اور آج اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو یہ اندھی محبت نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ محبت بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ ہماری محبت حسین سے حق اور قرآن کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا۔ جب رسول خدا نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، جو منصب مجھے دیا گیا میں نے اس منصب کی تمام ذمہ داریاں ادا کی، میں رسالت لے کر آیا تھا، میں نے انجام دیا۔ اب تم کہو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم آپ کو اجر میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا کہ ہمیشہ ہم نے انتظار کیا ہے، کہ پروردگار کیا کہے، اس لیے کہ محمد نام ہے واسطے کا، وہ واسطہ جو اب اور معبود کے درمیان ہے، وہ وسیلہ جو اب اور معبود کے درمیان ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے رحلت رسول خدا کے موقع پر جب رسول خدا اس دنیا سے کوچ کر گئے تو علی کا یہ جملہ تھا کہ آج وحی الہی ہم سے منقطع ہو گئے، وہ واسطہ ختم ہو گئے، آج کوئی اور نہیں ہے جو اللہ سے کلام کرے۔ یہ محمد کی عظمت ہے،
یہ رسول خدا کی عظمت، یہ اس کی جلالت ہے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تمام ذمہ داریاں، رسالت کی تمام ذمہ داریاں ادا کر دی، تو رسول خدا نے کہا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے یہی کہا اے میرے رسول قول، میرے ساتھ پڑھیے، قول لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، افسانہ نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس سے بہت بڑا میسیج ہمیں ملنے والا ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا قل، اللہ کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ تم میرے خاندان سے محبت کرو، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور یہ خاندان پرستی نہیں ہے، یہ اولاد پرستی نہیں ہے، یہ اقربا پروری نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے اگر اقربا کی بات یہاں پر کی ہے تو خود اپنی انانیت کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اقربا میں وہ عظمت دے کر، اقربا میں عظمت دے کر، اقربا میں معنویت دے کر، اقربا میں طہارت دے کر اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھو کہ محمد مصطفیٰ کے اقربا تمہارے اقربا سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ رسول کی آل ہے، یہ تمہاری آل نہیں ہے۔ رسول کی آل تم سے جدا ہے، تم سے بہت بلند ہے۔ اگر تمہاری آل ہوتی تو یہ اور بات ہوتی، اگر تمہارا خاندان ہوتا تو یہ اور بات ہوتی، مگر یہ خاندان رسول خدا کا ہے۔ یاد رکھو کہ جو خود طاہر ہوتا ہے اس کا خاندان بھی طاہر ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی طاہر ہوتا ہے، اس کی نسل طاہر ہوتی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے بات ولایت تک، بات امامت تک، بات عصمت تک ہے۔ اب جہاں جہاں دیکھتے ہیں عصمت ہے وہاں کے لیے یہ مودت واجب ہے، معصومین کے لیے یہ مودت واجب ہے، اہل بیت اطہار کے لیے محبت واجب ہے۔ ہم سب پوری نسل کے لیے بات نہیں کر رہے بلکہ امامت کے لیے کہہ رہے ہیں، آئمہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اقربا میں ایک ہستی حسین ابن علی، رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں حسین سے محبت کرو۔ اگر میری رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو اے مسلمانوں، اگر میری رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو یاد رکھو حسین سے محبت کرو۔ اور آج تک محمد مصطفیٰ کی آواز گونج رہی ہے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں گونج رہی ہے۔ یاد رکھو اگر آج بھی تم اس کی رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو، خود اس کے حق کا اجر دینا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرو، تو اس کی رسالت کا اجر ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے آتے ہو، اسی لیے آ کر حسین کا ذکر سنتے ہو، اسی لیے آ کر حسین کے مسائل سنتے ہو۔ یہ مودت ہے، مودت اور ہے، محبت اور ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جہاں محبت اپنی معراج پر پہنچ جائے اسے مودت کہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں تو اس کیفیت کو محبت نہیں مودت کہتے ہیں۔ یہ مودت ہے۔ ہم نے اس مودت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس محبت کے لیے کیا کیا؟ یہ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مودت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائے۔ یہ مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ مجازی گفتگو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ کوئی مودت کی اس منزل پر پہنچ گیا ہو کہ حسین سے یہ کہے کہ حسین آپ میرے بابا سے بھی بہت بزرگ ہیں، اس لیے کہ آئمہ نے یہ کہا، دیکھیے آئمہ نے یہ کہا، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے، خود امام نے یہ کہا، آئمہ نے یہ کہا، اہل بیت نے یہ کہا کہ اے ہمارے چاہنے والوں یاد رکھو اتنی محبت تیری ماں تجھ سے نہیں کرتی جتنی محبت ہم تجھ سے کرتے ہیں، جتنی محبت ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ تیری محبت، تیری ماں کی محبت اس منزل پر نہیں ہے جس منزل پر ہماری محبت ہے۔ یہ مودت ہے۔ لیکن ہم نے اہل بیت کے لیے کیا کیا؟ بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کر فکر کیا کریں، تفکر کیا کریں، سوچیں کربلا کے بارے میں۔ آج جب آپ مجلس سے جائیں گے، سوتے سوتے انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسکول کے بارے میں فکر کرتے ہیں،
جو سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں وہ اپنے سیکیورٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں اور جو پینٹنگ کا اپنا کام کرتے ہیں حبیب صاحب، تو وہ اپنی پینٹنگ کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن آج رات جا کر چند لمحوں کے لیے جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو سوچیں کہ اہل بیت نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے اہل بیت کے لیے کیا کیا. ایک سوالیہ نشان میں آپ کے ذہن میں چھوڑے جا رہا ہوں. آج رات صرف یہی سوال اپنے ذہن میں لے لیں. اہل بیت کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے. اہل بیت ہر قوم کے لیے. حسین کسی عرب کا نام نہیں ہے، حسین کسی عرب کا نام نہیں ہے، حسین اس محسن کا نام ہے کہ جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے. یاد رکھیے، جو آفاقی ہو جاتا ہے وہ کسی قوم میں محدود نہیں ہو جاتا. ہم بھی کسی قوم میں محدود نہ ہو جائیں، وسعت نظر اپنی زندگی میں لے کر آئیں. قوم کے لیے خدمت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر شخص کا خیال رکھا جائے. اپنی فیملی کی خدمت ضروری، اپنی قوم کی خدمت ضروری، لیکن سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں سوچے. اے انسان، تو بھی موت رکھتا ہے، تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ قوم اپنی جگہ، فیملی اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ، یہ پوری دنیا اپنی جگہ ہے. انسان اپنے بارے میں سوچ، تو نے اپنے لیے کیا کیا؟ تو موت رکھتا ہے، تو قیامت رکھتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ پہلے اپنے بارے میں سوچ. انسان اگر اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. اپنے آپ کو سنبھالو. سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. اسی لیے قیامت کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ ہر انسان کو اس لیے چونکہ اپنے آپ سے محبت ہے. جب قیامت کا منظر لوگ دیکھیں گے تو ماں اپنے بچے سے فرار کرے گا، باپ اپنے بچوں سے دور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اے انسان، خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے مسائل کو حل کرو. سب سے پہلے اپنے مسائل کو حل کرو. جو خود اپنے مسائل کو حل کر دے وہ اپنے بچوں کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. جو خود اپنے مسائل کو حل کر دے وہ اپنی قوم کے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. مگر وہ شخص جو خود گناہوں میں غرق ہو، وہ شخص جس کا ایمان خود کمزور ہو، نہ وہ اپنے بچوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، نہ اپنی قوم کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. لہٰذا پہلے انسان خود اپنی خودی کو سمجھے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اور پھر بچوں کی باری، اولاد کی باری، اور خاندان کی، پڑوسیوں کی، اور قوم کی، اور انسانیت کی. لیکن یہ بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال 20 سال صرف اپنے آپ پر لگائیں. نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جہاں آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہاں کم از کم دن میں 2 گھنٹے اپنے آپ کو بھی دیا کریں. الگ سے جا کر اپنے پروردگار سے گفتگو کریں. اپنے آپ کو وقت دیں کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا. ہم سب کو وقت دیتے ہیں، کتنے انسانوں کو. ہم دوستوں کو وقت دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے ایسے دوست بھی ہیں. کچھ لوگ میریلینڈ میں جمع ہو جاتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، بڑا ہی زبردست، جسے ہم بھنڈار کہتے ہیں، گپ شپ لگی رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ کوبڑ میں ہوتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں. اتنا دوستوں کو وقت دیتے ہیں کہ بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں. کچھ اتنے اولاد کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. اور کچھ اپنی فیملی کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. کاش ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کریں. صلوات اور کربلا نام ہے خود شناسی. کربلا خود شناسی سے جدا نہیں ہے. جو بھی خود شناس ہے وہ حسین کے ساتھ، جو اپنے آپ سے بیگانہ ہے وہ یزید کے ساتھ، وہ شمر کے ساتھ، جو اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا وہ شمر کے ساتھ. اور شمر خود اپنے آپ سے بیگانہ ہے، اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا، اس لیے دور ہے. امام حسین علیہ السلام مقصد حسین سے دور ہے.